حضرت جی اگلا سوال صاحبزادہ عبدالقدیر اوان صاحب دارالعرفان چکوال سے. سورہ الکہف میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا جو قصہ بیان کیا گیا ہے، اس میں ایک جگہ حضرت خضر علیہ السلام ایک لڑکے کو قتل کر دیتے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام کے پوچھنے پہ وضاحت یہ دیتے ہیں کہ پس اس کے ماں باپ ایمان والے تھے تو ہمیں اندیشہ ہوا کہ بڑا ہو کر ان کو سرکشی اور کفر میں نہ ڈال دے، تو ہم نے چاہا کہ ان کا پروردگار ان کو اس کی جگہ اور بچا عطا کر دے جو پاکیزگی یعنی دین میں اس سے بہتر ہو اور ماں باپ سے محبت کرنے میں اس سے بڑھ کر ہو. میرا نہایت ادب سے یہ سوال ہے کہ اگر حضرت خضر علیہ السلام کو یہ اندیشہ ہوا تو وہ ذات جو سب سے بڑھ کر علیم ہے وہ بھی تو پہلے سے یہ بات جانتی ہوگی. اس نے جب وہ لڑکا عطا کیا تو اس کے علم میں بھی تو یہ بات ہوگی، پھر اسے پیدا ہی کیوں کیا گیا؟ بڑا اہم سوال. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہ جل شانہ کا علم حضوری ہے، اس میں ماضی مستقبل نہیں ہے. ٹھیک ہے. جو کچھ ہو چکا، جو کچھ ہوگا، ہر چیز ہمہ وقت اس کی بارگاہ میں حاضر ہے. صحیح. یعنی اس کا علم حضوری ہے. جو گزر چکا وہ ہمارے لیے گزر چکا، اس کی بارگاہ میں ویسا موجود. جو آئندہ ہوگا وہ ہمارے لیے مستقبل ہے، اس کی بارگاہ میں وہ بھی موجود. ٹھیک ہے. لیکن سنت اللہ یہ ہے کہ جو کردار ہوتا ہے اس پہ نتیجہ پیدا فرما دے. صحیح. اللہ نے شیطان کو جنوں میں پیدا فرمایا. اللہ بالکل جانتا تھا کہ یہ کافر ہو جائے گا اور لوگوں کو بھی گمراہ کرے، کوشش کرے. پھر اسے آسمانوں تک کیوں پہنچایا؟ جب وہ نیکی کرتا رہا اللہ اس پر اجر مرتب فرماتے رہے، حالانکہ جانتے تھے کہ آخر اس نے کفر کرنا ہے، لیکن فی الحال کیا کر رہا ہے؟ نیکی کر رہے ہیں، اس پر اجر مرتب ہونا. بالکل صحیح. یہ اللہ کریم کا قاعدہ ہے اور یہی بندوں میں بھی رائج ہے. آپ کسی کو آج سزا موت نہیں کر دیتے کہ تم 20 سال بعد قتل کرو. آپ کے پاس کتنا بھی یقینی علم ہو کہ یہ 10 دن بعد قتل کرے گا، آپ اسے پھانسی نہیں دے سکتے. بالکل بھی نہیں ہوتا. جو کر رہا ہے اس پر اجر میں. بالکل. یہ سنت اللہ ہے. اس کے والدین سے کوئی غلطی ہوئی ہوگی جس کی سزا وہ بچہ انہیں دے دیا. صحیح صحیح. ایک ولی اللہ تھے، ان کا بیٹا جواری اور بدکار اور اس طرح کا نکلا، بدماش، بڑا مشہور بدماش. تو کسی نے ان سے پوچھا کہ حضرت یہ بیٹا تو آپ کا ہے، کردار کیسا؟ وہ فرمانے لگے یار ایک دن بادشاہ نے دعوت کی تھی اور میں نہیں گیا تو اس نے ہمارا کھانا گھر بھیج دیا. میں نے یہ گناہ کیا کہ شاہی کھانا کھایا تھا، یہ اس کی سزا. اللہ اکبر. کوئی عمل ان سے ایسا ہوا ہوگا جس کی سزا وہ بچہ انہیں مل گیا. بالکل صحیح. پھر انہوں نے توبہ کر لی ہوگی، اصلاح کر لی ہوگی، اللہ نے قبول فرما لی. اس نے کہا اچھا یہ ہم واپس لے لیتے ہیں تمہیں اور نیک دے دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جاننا اور بات ہے اور اس پر عمل ایک اور بات ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو اللہ کریم جانتے تو سب کچھ ہیں، لیکن جو ہم کرتے ہیں نتیجہ اس پہ مرتب ہوتا ہے. جب تک ہم صحیح رہتے ہیں نتائج اچھے آتے ہیں، جب خراب ہوتے ہیں تو خراب آنا شروع ہو جائے. بالکل صحیح. تو اس کی جگہ انہیں اللہ نے بیٹی دی. اس کی شادی ایک نبی سے ہوئی اور اس نسل میں مسلسل بڑی دیر نبوت رہی. اچھا. آگے ان کی اولادیں. عربی میں کثرت کو 70 سے تعبیر کر دیتے ہیں تو مفسرین لکھتے ہیں کہ 70 نبی پھر اس کی اولاد میں ہوئے. یعنی بہت سے انبیاء پھر اس کی. جیسے ہمارے اردو میں محاورہ ہے نا، ہم کہتے ہیں ہزاروں ہیں. جی جی جی. گن کر تو نہیں کہتے. بالکل صحیح. عربی کا محاورہ ہے کہ یہ 70 بار ہو چکا. صحیح صحیح. تو گویا بہت سے نبی پھر اس اولاد میں بھی ہوئے. بالکل ٹھیک. بالکل. تو یہ اللہ کریم کا جاننا اور بات ہے، نتائج مرتب کرنا اور بات. جانتے وہ تھے لیکن جب غلطی ہوئی تو بطور سزا وہ دے دیا. توبہ کی تو وہ واپس لے لیا. اب وہ کوئی، یہ تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بتا دیا اور خضر کا، ورنہ تو
یہی تھا کہ بچہ کھیل رہا تھا ہارٹ اٹیک ہو گیا. جی ہاں یہ بات تو بالکل. کسی کو علم نہیں تھی نا. علم نہیں تھی. بالکل صحیح بات. اور کوئی انہوں نے چھری سے ٹوکے سے تو مارا نہیں, بس ہارٹ اٹیک ہو گیا. بالکل کوئی ٹھیک. ریزن اور تو بنتی نہیں, کیونکہ بالکل وہ صحیح. تو تکوینی امور میں تھے. جو حکم ہوتا ہے یہ کر دو, اشارہ کیا وہ ہو گیا. ہو گیا. بالکل ٹھیک. تو بعد میں وہ سنبھل گئے ہوں گے تو اللہ نے. تو ہمارے لیے اس میں سبق یہ ہے کہ اگر ہم غلطیاں بھی کر چکے ہیں تو سنبھل جائیں. سنبھل جائیں. رحمت بالکل صحیح. الہی بالکل ہماری ٹھیک. منتظر ہے. سبحان اللہ. بے شک. بے بتایا شک. اس لیے یہ گیا کہ تعلیم ہو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اگر غلطیاں بھی کر چکے ہو تو اس کا علاج بھی واپسی ہے. واپسی ہے. بالکل ٹھیک ہے. بالکل ٹھیک. کہ نہیں؟ بالکل صحیح.